اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے اقوال حکمت اور دانائی برے اور ان کے واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امراض ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے جو ان کی تدبیریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور امراض کی اقسام، ان کے اسباب، ان کی حیثیت، یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے علاج معالجہ کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں نے مختلف اقوال حکمہ قدیم کے اور ان کے مالجاتی واقعات، ان کی لازوال جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ناظرین کرام، اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں ایک مرض اور اس کا علاج عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے میری، انتہائی معلومات سے بھری اور انتہائی آپ کو فائدہ دے گی یہ ویڈیو۔ ناظرین کرام، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں سر درد کے باب میں، یعنی یہ جو سر کا درد ہے یہ بھی عالمگیر امراض میں اپنا قدم رکھتا ہے، یعنی جو دنیا میں عالمگیر امراض ہیں یہ ان میں قدم رکھتا ہے۔ عام جو سر درد ہے، یعنی کسی حادثے کی وجہ سے وہ اچانک گرمی سے ہو جائے یا اچانک زیادہ پڑھنے سے یا زیادہ محنت مشقت کرنے سے اگر ہو وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن مزمن درد سر جو ہے جو دائمی رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے، وہ بغیر علاج کے درست نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، ایسی سر درد کے اوپر میں بات کروں گا اور اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اپنا خاص الخاص اور مجرب المجرب جو نسخہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، جو سر درد کی بیخ و بن کو اکھاڑ کر باہر پھینکتا ہے، سر درد دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جو دائمی سر درد ہے وہ، یعنی دائمی کہتے ہیں مسلسل رہنے والے کو، تو ایسا سر درد جو ہے انتہائی انسان کو پریشان رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا جو طب میں نام ہے سر درد کا، یعنی اتباع کرام جس نام سے کو پکارتے ہیں وہ صداع ہے، یعنی طب میں جو اس کا نام ہے وہ صداع ہے۔ اور جو ویدک طب ہے، یعنی ہندوستان کی ویدوں جو طب ہے، اس میں اس کا نام مستقصول ہے، مستقصول۔ اور مشہور نام جو زمانہ عام میں اس کا نام پکارا جاتا ہے وہ درد سر ہے۔ تو ڈاکٹری نام میں اس کا ہیڈک ہے، یعنی ایلوپیتھک میں جو ڈاکٹر انگریزی نام ہے اس کا انگلش، وہ اس کو ہیڈک کہتے ہیں۔ تو اتباع قدیم نے درد سر کی بے شمار قسمیں بیان فرمائی ہیں، جن کا ذکر اور پہچان انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ناظرین کرام، پھر اس کا خاص الخاص مجربات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خاص اپنے سینے کا راز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو انشاءاللہ تعالیٰ درد کو ہمیشہ کے لیے موقوف کر دے، اور آپ کی جو سر درد ہے، جو مریض اس میں مبتلا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کس قدر تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، درد پورے سر یا کسی حصے میں ہوتا ہے۔ سر کے درد کا سبب دماغ یا معدے میں ہوتا ہے۔ معدے سے
بخارات اٹھ کر دماغ میں جا کر درد پیدا کرتے ہیں۔ جب بلغمی یا صفراوی فضلات یا معدے کے وہ بخارات جو دماغ کی طرف گئے ہیں وہ دماغ یا دماغ کے خلیوں میں جمع ہو جاتے ہیں، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو یہ دماغ کے عروق میں مقید ہو کر سر میں درد پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ درد اکثر سر کے وسط یعنی چندیا میں ہوتا ہے۔ اگر درد معدے کے بخارات سے ہے تو سارے جسم میں امتلاء کی علامت ہوگی۔ جسم بوجھل ہوگا، درد کبھی شدید کبھی ہلکا پرسکون ہوگا۔ اس کے خلاف اگر درد کا سبب دماغ میں ہے تو ایک حالت پر قائم ہوگا، اس میں کمی یا سکون نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایسی علامتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تو یہ درد مسلسل رہتا ہے، اس میں کمی یا سکون نہیں ہوتا۔ اگر درد کا سبب صفرا ہے، یعنی ہماری جو طب کی جو بیس ہے، جو طب کی بنیادیں ہیں، ان اخلاط پر ہیں، جس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ اگر اخلاط پر آپ کو جاننا ہے تو میں اخلاط پر کئی ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور منہ میں گرمی و خشکی کا احساس ہوگا، نبض متواتر ہوگی، مریض ٹھنڈک سے آرام محسوس کرے گا۔ صفرا اور مشابہ با امراض صفرا سے درد سر عموماً جوانوں کو ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے جو گرم خوش آب و ہوا میں رہتے ہیں، موسم گرما میں ان کو ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، دراصل بات یہ ہے کہ درد سر کی بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، لیکن میں حکمہ قدیم کے اس پر آپ کو ان کے قول بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور ان کی جو تحقیق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ معدے کے بخارات، معدے کے جو بخارات ہیں وہ اوپر دماغ کو چڑھتے ہیں، اس سے وہ جا کے دماغ میں ٹھہر جاتے ہیں، جن کو ہم ردی مادے کہتے ہیں، ان سے یہ درد سر کی شکایت رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن وہ بات کافی طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اور سمجھ میں آپ کو دشواری ہوگی۔ یعنی یہ انتہائی دقیق باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو دراصل انشاءاللہ تعالی ہر قسم کو چند دنوں میں دور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی مریض سکھ کی سانس لے، تو ہمارے لیے دعائے خیر کیجیے گا۔ خاص الخاص اپنا ہم جو نسخہ ہے، جو مجرب المجرب ہے، ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں پر برتا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی مفید پایا ہے۔ آپ بھی استعمال کریے گا اور دعائے خیر سے یاد کریے گا۔ نسخہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اچھی طرح سے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے 2 تولہ یعنی 20 گرام آپ نے لینا ہے استوخدوس۔ ناظرین یاد رکھیے گا، 20 گرام آپ نے لینا ہے استوخدوس۔ یہ عام بازاروں میں پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نباتات کے قسم ہے، آپ کو ہری بری بھی یہ جڑی جو ہے، یہ بوٹی جو ہے آپ کو دکھائیں گے، لیکن بازار میں عام پنسار کی دکان سے آپ کو یہ استوخدوس مل جائے گی۔ آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور 20 گرام لینے ہیں آپ نے مغز بادام۔ 20 گرام آپ نے لینے ہیں مغز بادام، اور 20 گرام آپ نے لینی ہے مرچ سفید۔ جس طرح مرچ سیاہ ہوتی ہے نا، اس طرح کی ایک مرچ ہوتی ہے جو مرچ سفید ہوتی ہے، یعنی وہ سفید رنگ کی ہوگی، اس کو مرچ دکنی بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ 20 گرام آپ نے لینی ہے مرچ سفید، اور 2 گرام آپ نے لینا ہے ناظرین کرام عنبر اشہب۔ یہ ذرا 3 چیزیں جو پہلے والی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ انتہائی آسانی سے مل جاتی ہیں، عام بازاروں سے، پنسار کی دکانوں سے مل جاتی ہیں، لیکن عنبر اشہب بھی ان سے مل جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، اور اس کا اصلی ملنا عام جو انسان ہے وہ اس کو خریدنے میں انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ اصلی ذرا مہنگا ہوتا ہے،
تو اس کو بہت کم جو دواخانے ہیں یا پنسا اسٹور ہیں وہ اصلی فروخت کرتے ہیں، زیادہ تر یہ نقلی بازاروں میں بہت ملتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی اچھی طرح سے پہچان کر لیں، اس بات کو یعنی کسی معتبر دواخانے سے یا پنسا اسٹور سے آپ خریدیں تو آپ کو مل جائے گا۔ 2 گرام آپ نے لینا ہے امبر اشب۔ یہ پہلے تینوں چیزوں جو میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہیں، مغز بادام، استوخدوس اور مرچ سفید، یہ تینوں چیزوں آپ نے ہاون دستے میں یعنی چٹو بٹے میں ڈال کر کوٹ لینی ہیں، یا کسی چھوٹی سی گرائنڈر میں جو گھر میں مسالہ پیسنے کے لیے ہوتی ہیں اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور بریک چھنی سے چھان لینا ہے۔ اس کے بعد وہ امبر اشب بھی 2 گرام اس میں ڈال کے آپ نے پھر دوبارہ اس کو پیسنا ہے، یعنی چھنی کے ڈالنے کے بعد یہ سب چیزیں حل ہو جائیں گی، ایک جان ہو جائیں گی۔ تو یہی وہ ہمارا سینے کا راز ہے، خاص الخاص ہے۔ دماغ کے تمام ردی فضلات کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، بڑی لاجواب دوائی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ اس کو مدامت کے ساتھ کھائیں، یعنی دیر تک کھائیں، تب بھی آپ کو اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، اور درد سر کو تو چند خوراکوں میں یہ دور کر دیتی ہے۔ اور اس کو مدامت سے کھانے سے تمام قسم کا آنکھوں سے پانی آنا، دماغ میں فضلات کا رہنا، طرح طرح کی امراض سرا جو ہے اس کو انتہائی فائدہ بخشنے والی چیز ہے۔ تو آپ نے اس کو کسی ڈبیا میں، شیشے کی ڈبیا میں سنبھال رکھنا ہے۔ آدھی چمچ چائے والی جو ہے، یعنی آدھی چمچ چائے والی جو ہے آپ نے صبح تازہ پانی سے، آدھی چمچ رات کو تازہ پانی سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنے سے چند خوراکوں سے ہی، یعنی 4 5 6 خوراکوں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ درد سر وہ بند ہو جائے گا، اور اس کو مہینہ 1.5 مہینہ کھانے سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی سر درد نہیں ہوگا۔ تمام دماغی فضلات، ردی فضلات ہیں جو ان کو باہر نکال کر انشاءاللہ تعالیٰ دماغ کو صحت بخشے گا۔ ہر قسم کی دماغی کمزوری اور درد سر جو ہے، پورے سر کا درد، یہ پیشانی میں درد ہو یا درد شقیقہ ہو، آدھے سر کا درد کو درد شقیقہ بولتے ہیں، تمام قسموں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم نے لاکھوں مریضوں پر اس کو برتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی یہ ہمارا فارمولہ ناکام نہیں ہوا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں نے اسے شفا حاصل ہوئی ہے، اور ہر قسم کی سر درد کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ویسے بہت ساری ادویات ہیں ہماری طب میں، لیکن وہ ذرا بنانی مشکل کام ہے ذرا، اور ان کو تیاری میں بھی ذرا مشکل پیش ہوتی ہے، مرکب دوائیں ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں وہ نسخہ، وہ فارمولہ، وہ اپنا مجرب نسخہ عرض کر دیتے ہیں جو بنانے میں بھی سہل ہے اور ہر قسم کی درد کو دور کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ تو دماغی کمزوری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بنانے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ یہ جو صفوف ہے، یہ جو پاؤڈر ہے، یہ جو اپنی خدمت میں نے عرض کیا ہے درد سر کے لیے اور دماغ کے فضلات کے لیے، دماغ کے کمزوری کے لیے، تو آپ ہم سے بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے گا، 0308 610 2484 ہمارا نمبر ہے، اس پر رابطہ کیجئے گا۔ اس کی 100 گرام کی جو پیکنگ ہے، یہاں ہمارے ہاں قیمت اس کی 4000 روپیہ ہے، یعنی امبر اشب جو ہے وہ ذرا مہنگا ہے، تو ہم اس کی قیمت جو ہے پھر بھی بڑی معقول لیتے ہیں۔ تو ہر وقت ہمارے ہاں تو تیار رہتا ہے، تو بڑی معقول اس کی قیمت لیتے ہیں، تو اجزاء کے صحاب سے تو بڑی معقول قیمت ہے۔ اس کی 100 گرام کی جو پیکنگ ہم دیتے ہیں وہ 4000 روپے کی ہمارے یہاں قیمت ہے۔ آپ منگوا بھی سکتے ہیں، لیکن میں نے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، سہل طریقہ ہے، تو آسان طریقہ ہے، عام بازاروں سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، عام پنسار کی دکانوں سے یہ مل جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کریے گا اور دعائے خیر سے یاد کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ویڈیو کافی طویل ہو جاتی ہے اگر میں اس کی درد سر کی ساری علامتیں بتاؤں۔ اتباع قدیم نے اس پر تو بڑی بحث کی ہے، بلکہ بہت ساری کتب میں تو اس کے باب ملتے ہیں بہت بڑے بڑے جو انہوں نے درد سر پر باندھے ہیں۔
تو میں نے ہر قسم کی درد کے لیے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے. ہر قسم کی درد کو دور کرنے میں، درد شقیقہ ہو، سارے درد کا درد ہو، اور دماغی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے. استعمال کریے گا اور دعائے خیر سے یاد کریے گا. انشاءاللہ مزید ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور بیماریوں پر بات کریں گے. تو کالا یرقان ہے، اعصابی کمزوری ہے، نامردی ہے، بانجھ پن ہے اور بے اولادی ہے، ایسی لکوریا ہے، جوڑوں کے درد ہیں، بہت ساری خون کی کمی ہے، بہت ساری بیماریوں پر بات کریں گے. ان کے خاص الخاص وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ.